الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء. صدق رسوله النبي الكريم. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. سنی نہ مصر و فلسطین ہے وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیما. آپ کی اس بستی میں یہ میری دوسری آمد ہے. مجھے ہمارے ساتھ تشریف لائے حاجی نسیم صاحب متظلہ العالی نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے بھی اس مسجد میں آئے تھے، لیکن میری یادوں سے وہ آمد مٹ چکی تھی. اور دوبارہ قاری احسان صاحب اور اس مدرسے کے محترم صاحب اور آپ حضرات کی دعوت پر، اس محبت پر اللہ نے مجھے پھر آپ کے بیچ بھیجا ہے. لیکن جس وقت میں آیا تھا اس وقت زمانے کے حالات کچھ اور تھے، اور آج جب میں آیا ہوں تو اب کے حالات کچھ اور ہیں. اور نہیں معلوم اگلے 5 6 7 سالوں میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، آج کا حال کیا کہوں آپ سے، دل دکھا ہوا ہے، زخمی ہے، آنکھ رونے کو بیتاب، آنکھیں اشک برسانے کو بے قرار، دل غم کی بدلیوں میں چھپا ہوا ہے، لب پر شکوہ بھی ہے اور شکایت بھی ہے، فریاد کرے تو کس کے سامنے، حال دل سنائے تو کسے، اس لیے کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ پتھر دل ہیں، اگر دلوں میں نرمی ہو تو کوئی کسی کے درد کو جانے، کسی کا احساس پہچانے، آنسوؤں کی قدر وہاں ہو جہاں پسلیوں کے بیچ گوشت کا ٹکڑا ہو، لیکن جہاں وہ گوشت کا ٹکڑا پتھر بن گیا ہو اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہو تو وہاں آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، وہاں لہو کے قطروں کا کوئی احساس نہیں۔ ہم جیسا آدمی جو آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا پہلے بھی اور آج پھر کہہ رہا ہے، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم میرے دل میں ہے، کائنات کا غم، غم تو ہر شخص کا مقدر ہے، دن کا غم ہے کسی کو رات۔ آپ کہیں گے یہ کون سی گفتگو شروع کر دی، یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مگر مجھے کہنا بھی ہے اور آپ حضرات سے اپیل بھی کرنا ہے۔ پہلے میں اس آیت کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پہلے ہی مجھے آپ یہ بتاؤ، پہلے تو آپ اپنی آنکھیں کھول لو، جو لوگ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں کب کھولیں گے؟ نیند آ رہی ہے؟ آپ کے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہیں ان کو نیند آ رہی ہے؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سو جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن جو آگے بیٹھے ہیں یہ اگر سوئیں گے تو آپ کو تو نہیں سونے دیں۔ آج کی رات سونے کی نہیں ہے، بہت سوئیے۔ ہویدا آج اپنے زخم بھی نہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی مثل آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ اگر آج بھی اے اہل ایمان تمہاری آنکھیں بند ہیں تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں مر جانا چاہیے اور قبر میں چلے جانا چاہیے۔ جو قوم آج بھی اسے پتہ نہ ہو کہ حالات زمانہ کیا ہے اور حالات کیا ہے، تو پھر وہ قوم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی ساری قوموں نے آنکھیں کھول لی ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم اب بھی خواب خرگوش میں پڑے ہوئے۔ جس کے بیٹوں کے ہاتھ میں نشے کے جام اور شراب کے ساغر ہوں اور گھروں میں رکھی ہوئی نشے کی سراہیاں ہوں، کل دکانوں پر ہٹیوں پر شراب بکتی تھی، مگر آج مسلمانوں کے گھر، ان کے کوچے، ان کی گلیاں اور ان کے صحن اور ان کے آنگن اور ان کے گھر کی دیواریں شراب خانہ بن گئی ہوں، اور نوجوان مسلمان شراب پی رہا ہو، پلا رہا ہو، بیچ رہا ہو، خرید رہا ہو، ایک دوسرے دوست کو پلا رہا ہو،
تو کیا اس باپ کو نیند آئے گی جس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا؟ کیا اس ماں کو نیند آئے گی جس کا نوجوان بیٹا شراب کے نشے میں سب کچھ بھول چکا ہو؟ کیا وہ بیوی سکون کا سانس لے سکے گی جس کا شوہر نشہ کر کے گھر میں گالیاں پکتا ہوا ہے؟ اگر اس کے باوجود بھی کوئی احساس نہیں ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، دل میں دھڑکن نہیں ہے، ماتھے پر شکن نہیں ہے، لب پر آہ نہیں ہے، ہونٹوں پر فریاد اور فغاں نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر تم مردہ ہو، تمہیں اپنے کو زندہ کہنے کا اور مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اس قوم کو جو اس سے پہلے 2000 سال سے دنیا کی قیادت کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اترے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے تھے، 19 صدیاں ہو چکی تھیں۔ ان 19 صدیوں میں وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں قطر بیوت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو اپنے منشا کے مطابق ڈھال کر کے، اپنی خواہشات کے غلام اور بندے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں میں شمار ہو چکے تھے۔ ذلت کا طوق، لعنت کا طوق اور غضب کا کوڑا اللہ تعالیٰ ان پر برساتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قوم نے پھر اپنے ہی نبیوں کو قتل کر ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے رکھا اور شیطان سے دوستیاں کر کے وہ ناچنے لگی اور اس خواب میں رہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب بھی چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کی زنجیریں ان کے پیروں میں ڈال کر اور ذلت کے طوق ان کے گلوں میں ڈال کر کے معزول کر کے ایک نئی امت کو برپا کیا، ایک نئی امت کو اٹھایا، ایک نئی امت کا انتخاب کیا، ایک نئی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی کتاب دی۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن حکیم، قرآن مجید۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ، اس کتاب کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس صحیفہ، اور وہ ہے قرآن۔ اس قوم کو معزول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنو اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، حضرت حمزہ کے بھتیجے، علی مرتضیٰ کے چچازاد بھائی کو مبعوث کیا پوری کائنات انسانی کے لیے، تمام عالم کے لیے، ساری دنیا سے اندھیرا مٹانے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، سلسلہ شراب کا بند کرنے کے لیے، جوئے کے اڈوں کو تالے لگانے کے لیے اور زنا کاری کے اڈوں کو لاک کر دینے کے لیے، ماؤں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے، بہنوں کو حیا کی چادر میں لپیٹنے کے لیے اور بھائیوں کو ان کا مقام بتانے کے لیے دو عالم کا تاجدار محمد عربی آ گئے، اور انہوں نے پھر یہ ذمہ داری اپنے آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے سپرد، ان کے چاہنے اور ان کے ماننے والوں نے ان کے مشن کو پورا کیا۔ جہاں انہیں مظلوم نظر آیا، مظلوم کی آنکھ سے آنسو پہنچنے کے لیے انہیں اگر دریا عبور کرنا پڑے تو دریا عبور کر کے گئے، اگر انہیں سمندروں سے گزرنا پڑا تو کشتیاں جلا کر سمندر کے سینے پر سوار ہو کر وہ آگے بڑھے۔ انہیں اگر کسی عیسائی بہن نے آواز لگا دی کہ میری عصمت کا دوپٹہ تار تار کر دیا گیا ہے، اے محمد کے غلاموں، اے نبی پاک کے دیوانوں، اے گنبد خضرا کے متوالوں، اے قرآن کریم کے حاملوں، آؤ
میری لٹی ہوئی آبرو تمہارا انتظار کر رہی ہے، میرا نوچا ہوا جسم تمہارا منتظر ہے، میرا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہارا منتظر ہے۔ آؤ مجھے ظلم و ستم کی آگ سے بچا لو۔ کسی بھوکے نے آواز لگائی تو یہ وہاں پہنچ گئے، کسی پیاسے نے آواز لگائی تو پانی لے کر پہنچ گئے، کسی مظلوم نے فریاد کی تو ظالم کی کلائی پکڑنے کے لیے اور اسے مروڑنے کے لیے اور اسے چکنا چور، اس کے غرور و تکبر کو کرنے کے لیے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے۔ چاہے راستے میں پہاڑ آئے تو ٹھوکروں سے اسے ہوا میں گرد کی طرح اڑا ڈالا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے دریا، دونی ان کی ٹھوکر سے پربت دلائی۔ یہ ہے تمہارا روشن ماضی، یہ ہے تمہارا شاندار ماضی، یہ ہے تمہارا گزرا ہوا کل، یہ ہے تمہارا اتہاس۔ لیکن آج تمہارا حال، تمہارا پریزنٹ تم پر آنسو بہا رہا ہے، تم پر ماتم کر رہا ہے، تمہیں چڑھا رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آج کا مسلمان وہ ہے کہ اس کے سامنے لٹی ہوئی عصمتیں فریاد کر رہی ہیں، مگر یہ پائل کی پاسیب پر ناچ رہا ہے، یہ بانسری کی دھن پر سانپ کی طرح لہرا رہا ہے، یہ کسی عورت کی زلف کا غلام بنا ہوا ہے، یہ کسی کے حسن کا دیوانہ اور پاگل بنا ہوا ہے۔ اسے کیا پرواہ انسانیت سے، اسے کیا پرواہ مسلمان؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا کہوں آپ سے؟ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، مگر نئے زمانے کی ٹیکنالوجی نے اور سائنس کی ترقی نے اور انسان کی عقل نے آج دیہات کو بھی شہر بنا ڈالا اور پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والا کوئی واقعہ تمہاری آنکھوں سے آج چھپا ہوا نہیں ہے، کل چھپا ہوا ہو تو ہو۔ سرزمین مقدس پر پیش آنے والے حالات کسی کی آنکھوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تم نہ ڈالو، لیکن کوئی بھی انسان تمہاری اس وقت کی ماتھے پر لگی ہوئی قلم کی تصویر ساری دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی۔ یہ سب کچھ ابھی 3-4 دنوں میں ہوا ہے۔ سرزمین عرب، حجاز مقدس، اللہ کے گھر جہاں مقائم ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جزیرۃ العرب، پاک سرزمین، وحی کی سرزمین، نبیوں کی سرزمین، رسولوں کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین، جہاں مٹی کے نیچے صحابہ کے مقدس اور پاکیزہ جسم آرام فرما ہے، جہاں انبیاء کرام کے مقدس اور پاکیزہ جسم وہاں آرام گاہوں میں آرام فرما ہے، اس سرزمین پر کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے۔ اے آنکھ، تو اس دن کے لیے زندہ تھی، تجھے یہی نظارے دیکھنے تھے۔ کاش ہم اس دن سے پہلے زمین کا پیون بن گئے ہوتے اور قبر میں لیٹ گئے ہوتے اور ہماری آنکھ اس دنیا کے منظر سے بیگانہ ہو چکی ہوتی۔ وہاں یونائٹڈ عرب امارات میں جب دنیا کا سب سے بڑا قاتل پہنچا ہے اور دنیا کا وہ شخص پہنچا ہے کہ جس کے ماتھے پر کلنک ہے اور قتل کی اس کے سینے پر داستان لکھی ہوئی ہے، تو اس کا استقبال مسلمان لڑکیوں نے کیا ہے۔ اور کیسے کیا ہے؟ اپنی زلفوں کو ڈانس کرا کر، اپنی زلفوں کا ڈانس کرا کر یہ حسینائے عالم استقبال کر رہی ہیں۔ ایک طرف یہ ننگا ناچ ہے، ایک طرف شرابوں کے جام ہیں، ایک طرف تھرکتے ہوئے بدن ہیں، ایک طرف ہدیے اور تحفے ہیں، اور دوسری طرف دنیا فلسطین میں
مظلوم بچوں، مظلوم ماؤں، مقہور بہنوں اور ننھی منی جانوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں کٹورے ہیں، عید کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھ میں جگ ہے، پلاسٹک کے کچھ برتن ہیں، اور جو بھیڑ ہے بھوکوں کی، جو ایک بھیڑ ہے ننگوں کی، جو ایک بھیڑ ہے پیاس سے سوکھے ہوئے ہونٹوں اور جمے ہوئے کانٹوں والے حلق کی، جو ایک ٹکڑے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ بھیڑ کے عالم میں کٹورا نیچے گر جاتا ہے، بچہ چیختا ہے، بل بلاتا ہے، ماں تڑپ روتی ہے، بہن روتی ہے۔ ہائے کاش ایک لقمہ ہی اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مل جائے۔ اس کے بعد نیند آئے، اس کے بعد کیا رونے کو دل نہ چاہے، کیا ماتم کرنے کے لیے دل بے قرار نہ ہو۔ ایک طرف یہ ناچ ہے، یہ ڈانس ہے، محلوں میں بدھائی دی جا رہی ہے، ہدیے اور تحفے دیے جا رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں امریکن صدر جس کی اکانومی برباد ہونے والی ہے، جو کلاپس ہونے والا ہے، جو جہاز ڈوبنے والا ہے، اسے بچانے کے لیے تاریخ انسانیت میں آج عربوں نے، ان عرب حکمرانوں نے، اس میں سعودیہ کا حکمران پیش ہے، قطر کا حکمران ساتھ کھڑا ہوا ہے، امارات کے حکمران بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا ظالم بے ایمان حکمران ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جا کر یہ کہتا ہے جب تک ہمارے پہاڑوں میں سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ہمارے کنووں میں تیل موجود ہے، ہم تمہاری اکانومی گرنے نہیں دیں گے اور ہم تمہیں برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹوں پہ لاد کر تو وہاں کا سونا لے کر جا رہا ہے، اور اس سونے سے اور اس مال سے کس کا قتل ہوگا ذرا بتاؤ؟ کس کا قتل ہوگا؟ ان فلسطینیوں کا جن کے پاس کوئی چھت نہیں بچی، کوئی مکان نہیں بچا، چاروں طرف جلی ہوئی عمارتیں ہیں، کوئلے کے ڈھیر ہیں، اڑتا ہوا دھواں ہے، محض کپڑے کے خیمے ہیں، ان کے سوا کچھ اور نہیں ہے، زخم ہے، مرہم نہیں ہے، پھٹے ہوئے جسم ہیں، سینے کے لیے سوئی تاگا نہیں ہے، تڑپتے ہوئے جسم ہیں، نشے کی گولیاں نہیں ہیں۔ حال یہ ہے کہ بھوک سے بچوں کے جسم اس طرح ہو گئے ہیں جس طرح مردہ لاش کو زمین پر ڈال دو تو 3 دن میں سوکھ کر کے وہ کھاکڑ ہو جائے گی۔ ماں کے سینے کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ماں کی آنکھیں دھر چکی ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور دوسری طرف چاروں طرف جن کے ملک ہیں، مجھے بتاؤ ان میں کون ہے؟ یہاں اگر عیسائیوں کا ملک ہوتا تو سوال آ جاتا، یہاں چائنا کی کمیونسٹ قوم ہوتی تو سوال آ جاتا، یہاں کوئی اور مجوسی ہوتے تو سوال آ جاتا، چاروں طرف ان کے مسلمان حکمران، مسلمان ہی تو ہیں۔ اس سائیڈ میں سمندر کی سائیڈ ترکی ہے، اور دھوکہ دینے والے امت مسلمہ کو دھوکہ مت دے، یہ امت تو دھوکے کھاتی ہوئی آئی ہے، اسے تو منافقین نے ایمان کا چوڑا دکھا کر اور سر پر لا الہ الا اللہ کی دستار باندھ کر ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ یہ امت دھوکہ کھا سکتی ہے، پاس پڑوس والے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ رب علیم بذات الصدور جو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ جو تمہارے سینوں میں کھٹکتی ہے کسک، اس سے واقف ہے، تمہارے جذبات سے واقف ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہاری مجلسوں سے واقف ہے، تمہاری سازشوں سے واقف ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا۔ اللہ کو معلوم ہے تم کون ہو،
تمہارا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے، تمہاری سانسیں کس کے لیے چلتی ہیں، تمہاری خوشیاں کس کے لیے ہے، تمہاری پلکیں کس کے لیے بچتی ہیں، تمہاری عورتیں کس کے لیے ناچتی ہیں، تمہارے پاس جو امت کا خزانہ ہے، خدا کی قسم زمین سے نکلنے والا خزانہ، اے عربو سن لو، یہ آواز اس فرش سے لے کر آج تک جا رہی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک مظلوم کی فریاد کو روکنے والا کوئی آسمان کا دروازہ ایسا نہیں ہے جو مظلوم کی فریاد کو روک سکے اور مظلوم کے آنسوؤں کو قید کر سکے، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرض تک یہ فریادیں پہنچیں گی۔ یہ خزانہ ان فلسطین کے بچوں کے لیے تھا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم اس ڈانس کو بند کر دیتے اور بٹھا کر یہ کہتے، اگر تم میں ہمت ہوتی، اگر تم اپنی ماں کا اصل خون ہوتے، اگر تم اپنے باپ کی اصل اولاد ہوتے، اگر واقعی میں تم اربوں کا نطفہ ہوتے، تو تم یہ کہتے کہ ہمارے برابر میں بھوک سے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم لارڈ بہادر یہ تو اعلان کرو کہ چند دنوں کے لیے جنگ بند کی جائے تاکہ ہم خوراک کی ٹرک لے کر وہاں پہنچے۔ لیکن نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ، اگر دنیا میں کسی عیسائی ملک پر یہ آفت آئی ہوتی تو عیسائی ملک چپ رہتے؟ یہ مشکل اگر دنیا کی کسی اور قوم پر آئی ہوتی تو وہ خاموش بیٹھتے؟ نہیں بیٹھتے۔ مگر یہ وہ بدنصیب زمانہ ہے، یہ وہ حالات ہیں جس میں یہ تمام کے تمام حکمران، ایک طرف ترکی ہے، دوسری طرف جارڈن ہے، تیسری طرف مصر ہے، چوتھی طرف شام ہے، اور ایک سائڈ پر اس کے سعودی عربیہ ہے، جو نہ اپنی سرحدیں کھول رہے ہیں اور نہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری آج یہ بنتی ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو اپنے دل ظالموں کی طرف نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ اور دل اور کان اور آنکھوں سے بھی سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جب بد دعائیں کرو تو بد دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بھی قہر و غضب مانگنا، جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، جو اپنی دولت سے مظلوموں کا قتل عام کرا رہے ہیں، ان کے لیے بھی بد دعا کرنا اور کہنا وَعَلَى مَنْ وَالَاهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ منافقین کا وہ ٹولا ہے جسے 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر ہیں نہ یہ ادھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایبتغون عندہم العزہ، کہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے ان اونٹوں کے چرانے والوں کو، ان بکریوں کے چرانے والوں کو جن کے اپنے مکانات نہیں تھے، چھپر کے ان کے مکان تھے، پیروں میں ان کے جوتے نہیں تھے، ٹوٹی ہوئی چپلیں ان کے پاس تھیں، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت سے سرفراز کیا تھا، اس لیے کہ انہیں قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، مذہب اسلام، علماء دیوبند۔ اب آپ یہ کہو گے کہ آخر اس گفتگو کی کرنے کا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس قرآن میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، تو ہم نماز ادا کرتے ہیں، جہاں ہم سے کہا ہے وآتوا الزکاۃ
زکات ادا کرو، تو ہم زکات ادا کرتے ہیں۔ ہم سے اللہ نے کہا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو ہم 30 یا 29 روزے ہر سال رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ہم سے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، کہ جس پر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت موجود ہے اس پر حج فرض ہے، تو ہم 3، 4، 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو سنو، غور سے سنو اس بستی میں رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف ذرا سا تمہارا میلان اور جھکاؤ بھی نہ ہو جائے۔ اگر تم ظالموں کی طرف جھکے، رکن کہتے ہیں عربی میں ادنا سے میلان کو بہت معمولی درجے کا میلان۔ تم وہ قوم ہو جو دنیا میں انصاف کی شمع روشن کرنے کے لیے آئے ہو، تم وہ ہو جو حق کا پیمانہ لے کر کے دنیا کو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو روکنے کے لیے آئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو روئے زمین کی، تمہیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اچھائیوں کو پھیلاؤ گے اور برائیوں کو روکو گے، اور روک کر کے تم دم لو گے۔ لہذا جہاں کہیں تمہیں برائی نظر آئے گی، برائی کو برائی کہو گے۔ اگر تم میں طاقت ہے ہاتھ سے مٹانے کی، من استطاع، تم میں سے جو بھی روک سکتا ہے منکر کو اپنے ہاتھ سے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کو مٹائے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی تم کچھ نہیں کہہ سکتے، زبان پر تمہاری تالا پڑ گیا ہے، تمہاری اتنی غیرت بھی نہیں ہے، اتنی جرأت بھی نہیں ہے، اتنی حمیت بھی نہیں ہے، اور تمہاری زبان تمہیں چلنے پر رکھتا ہے کہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، تمہیں قید و بند اور جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو زبان نہ کھولو۔ لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر تم اپنے دل سے تو اس برائی کو مٹانے کی ہمت اور حوصلہ دلوں میں تو رکھو گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، لہذا ظالم لوگوں کی طرف، ظالم قوموں کی طرف تم ہمدردی مت رکھنا، ہمدردی مت رکھنا۔ اگر تم جھک گئے ان کی طرف، دل مائل ہوئے ان کی طرف، تو یاد رکھنا وہ جہنم جو پہلے دن سے دہکائی جا رہی ہے، جس کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھڑکایا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے شعلے تمہیں جلا ڈالیں گے اور تم نہیں بچ پاؤ گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ان ظالم قوموں کے ساتھ تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے لیے ہی تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، ماضی کی داستان یوں ہی تو سنائی ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے محض اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہم اسے پڑھے نہیں، ہم اسے جانے نہیں، ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، 950 سال قوم کو دعوت دینے والا پیغمبر اس مقام پر کھڑا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اپنے باغیوں کے کسی شہر کو اور کسی گھر کو زمین پر باقی مت چھوڑنا، انہیں ہلاک اور تباہ۔ لب سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح بس کشتی بنا لے، اور جب میرا عذاب آئے، جب تو دیکھے اذا فارت تنور سے پانی نکلنے لگے، تو اپنے ماننے والوں سے کہہ دینا کشتی میں سوار ہو جاؤ، میں تیرے ماننے والوں کو کشتی میں بچا لوں گا، ایک بھی نہیں ڈوبے گا۔ لیکن ادھر کشتی میں یہ لوگ بیٹھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، بیوی سوار نہیں ہوئی، تو نوح علیہ السلام کی پکار کے باوجود بھی وہ نہیں بچ پایا، اور وہ ڈوب کر ڈبکیاں پانی میں لگا کر کے مر گیا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، انہ من اہلی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ تو میرے اہل کو بچانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح
انہو لیس من اہلکا، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، میرے یہاں خون، میرے یہاں نطفہ، میرے یہاں نسب نہیں دیکھا جاتا، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، اس لیے ڈوبے گا اور ڈوبا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کر دینا، میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ اے حکمرانوں، تم ہو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دینے والا؟ نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اے نوح، ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، تمہارا بیٹا تم میں سے نہیں، یہ انہی کے ساتھ جائے گا اور یہ ڈوبے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہی، اے لوط، فرشتوں نے کہا یا لوط، ہم بچائیں گے تم پر ایمان لانے والے ہر اس شخص کو جو تمہارے ساتھ تھا، لیکن علم رأتک، آپ کی بیوی نہیں بچی، بیوی ہو کر نہیں بچی، اس لیے کہ اس کا جسم اپنے شوہر کے ساتھ تھا، مکان میں شوہر کے ساتھ تھی، مگر دل بے حیا قوم کے ساتھ تھا، دل بدکاری کرنے والوں کے ساتھ تھا، دل حیا سوز کام کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ اور جب پتھر آیا تو فرشتے ہر انسان کے لیے پتھر اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے تھے، لہذا وہ اپنے شوہر کے ساتھ لوط علیہ السلام کے نہیں بچ پائی، بھیجا اس کا بھی پاش کر دیا گیا، اور قرآن کی ایک صورت میں نہیں، بار بار پلٹ کر الٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر کیا ہے، اس قوم کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ اور جو قوم اس بے حیائی کو کر کے سمجھتی تھی کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم افضل ہیں، ہم برتر ہیں، یہ دنیا کی دوسری قومیں نچلی سطح پر رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کو جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے انہیں دنیا میں سب سے نیچے کر ڈالا، اور آج جس جگہ پر وہ بستے تھے وہ جگہ بحر میت اور بحر مردار ایسی کہلاتی ہے۔ سوچو نوجوانوں، اس گھمنڈ میں مت رہو کہ جو چاہیں گے ہم کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا ہمارے دلوں سے۔ دل کبھی ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہو، قدم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو، بے حیا قوم کی حوصلہ افزائی کے لیے تم کھڑے مت ہو جاؤ۔ تم کہو گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ تمہارے پاس آنسو ہیں رونے کے لیے، تمہارے پاس دل ہے دھڑکنے کے لیے، تمہارے پاس زبان ہے دعا کرنے کے لیے، تمہارے پاس مال ہے کمزوروں پہ خرچ کرنے کے لیے، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اسے پکارو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مجبوری کا اظہار کرو، اپنی معذوری کا اظہار کرو، اور ظالموں پر لعنت بھیجو۔ کیا ہے قنوت نازلہ؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بیر معونہ پر قتل کر دیے گئے، اور جب آپ ان کا انتقام نہیں لے سکتے تھے، صحابہ قتل ہو چکے ہیں، وہ دعوت کے لیے نکلے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں جو قنوت نازلہ پڑھی ہے وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں ہیں، اور ان قاتلوں کے لیے آپ نے نام لے کر کے بد دعائیں کی ہیں۔ نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں کر سکو تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا تو کر سکتے ہو۔ آؤ میرے عزیزو، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا آج میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن اتر چکا، وحی آ چکی، جسے حلال ہونا تھا وہ حلال ہو گیا، جسے حرام ہونا تھا اس حرام کا اعلان کر دیا، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اس
اسلام کی راجدھانی، امن کا گہوارہ، امن کا مرکز محمد رسول اللہ نے توحید کا مرکز بنا دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ ہے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے مکے والوں کو دی، پھر اہل مدینہ کو دی، پھر اطراف کے لوگوں کو دی، پھر جزیرۃ العرب کے لوگوں کو دی، پھر رومیوں کو دی، پھر فارس والوں کو دی، اور پھر یہ نعمت بڑھتی چلی گئی، دنیا کے کناروں پر پہنچی، اور دنیا کی قومیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہوتی چلی گئی۔ لیکن آج وہی مسلم قوم، اسے اسلامی کوئی طریقہ اچھا نہیں لگتا، اسلام کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح سمجھ کر انہیں استعمال کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان بھٹک چکا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا اور پھر کہہ رہا ہوں، اس گاؤں سے لے کر کے کیرانہ تک، اور کیرانہ سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک، اور بنگلور سے لے کر کے کشمیر کی وادیوں تک مسلم نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہیں، شراب کے ٹھیکوں پر کھڑے ہیں۔ اس میں ایک کی پڑیا ہے، نشہ ہے، جسے 1450 برس پہلے سرزمین مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ وہ کیسی قوم تھی، یوں ہی اسے رضی اللہ عنہ کا پروانہ نہیں دیا گیا۔ خدا کی قسم، اے صحابہ، تم اسی لائق تھے کہ تم نبی کے صحابی بنائے جاتے، تمہاری فطرت اسی قابل تھی کہ تم نبی کے ارد گرد کھڑے ہوتے۔ ہاں، تمہارے دل، تمہارے ہاتھ، تمہارے دماغ اور تمہارے جسم اسی لائق تھے کہ تم صحابہ نبی کے کہلاتے۔ تم سے قرآن نے جو کہا، تم نے قرآن کی دعوت پر لبیک کہا۔ ان کے گھروں میں شراب تھی، ان کے ہاتھوں میں شراب تھی، ان کے گلوں میں شراب تھی، ان کے ہونٹوں تک شراب کے جام تھے، ان کے مارکیٹوں میں شراب تھی، ان کے گھوڑوں پر شراب آ رہی تھی ملک یمن اور شام سے۔ مگر جب انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ لاٹری، یہ سٹا، یہ سب کے سب ناپاک اور شیطان کی ایجاد ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ چھوڑ دو انہیں، بچ جاؤ ان سے، مٹکے پھوڑ دو۔ تو انہوں نے اپنے مٹکے پھوڑ ڈالے، اپنی مشکوں کو چیرا اور کاٹ ڈالا، اپنے گھروں سے نکال کر شراب ایک مقام پر جمع کر دی، جہاں محمد رسول اللہ نے اسے آگ لگا دی۔ کسی کے منہ میں تھی، اس نے کلی کر دی، کسی کی آنتوں میں پہنچ گئی تھی، اس نے انگلی ڈال کر الٹی اور طے کر کے شراب کو باہر نکال دیا۔ ہاتھ میں جام تھا، پٹک کر زمین پہ توڑ دیا۔ پورے جزیرۃ العرب میں شراب اتنی بہائی گئی جیسے برسات میں پانی۔ یہ تھے وہ صحابہ، تو پھر کیوں نہ جبریل ان کے ہونٹوں کو سلامی دیتا، کیوں نہ پھر ان کے دلوں کو آ کر کے وہ اپنے پر اس پہ مل کر کے دلوں کو نرم کر دیتا۔ آسمان سے پیغام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانہ رحمت و رضامندی کا پروانہ آیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ لیکن اے نوجوانوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، ایک طرف تم یہ کہتے ہو میں مسلمان کا بیٹا ہوں، ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اسلام میرا مذہب ہے، دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پر میرا ایمان ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہارے لیے ابھی مدینے کا ٹکٹ آ جائے تو ابھی تم بےتاب اور بے قرار ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے میری قوم کے نوجوانوں کو کہ تم اپنی دنیا بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے کے لیے، اپنے اوپر عذاب کو حلال کرنے کے لیے کیوں نشہ کر رہے ہو اور کیوں نشے میں دھت ہو؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب ہے؟ کس لیے؟ کس نے مجبور کیا ہے؟ اگر تھانے میں کوئی تھانے دار تمہیں گرفتار کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذلت کے لیے کوئی یہ واقعہ لے آئے کہ کوئی تھانے دار تمہارے منہ میں پیشاب کرنے لگے اور تمہیں ظلماً پیشاب پلانے لگے، کیا حال ہوگا اس وقت؟
کہ ہمیں پیشاب پلا دیا گیا، جبرن ہمیں پیشاب ڈال دیا گیا، جبرن کوئی شراب کے قطرے تمہارے ہونٹوں پہ ٹپکانے لگے تو آسمان سر پر اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ مرنے مارنے کو تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ مگر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس کی نظر تمہیں لگی ہے؟ یہ کس شیطان نے کون سی پھونک تمہارے سینوں اور تمہارے دلوں پر مار دی ہے کہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو اور نشہ کر کے نہ اپنی بہن کے ہو، نہ بیٹی کے، نہ ماں کے، نہ خاندان کے؟ نہیں بچ سکتے اس سے۔ چن چن کر طے کرو، تمہاری بستی میں جو نشہ بیچنے والا ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، نہیں جائیں گے اس کی خوشیوں میں، نہیں جائیں گے اس کے غم میں، نہیں رکھیں گے اس سے رابطہ۔ خدا کی قسم، جس دن تم نے یہ حوصلہ کر لیا، جس دن تم نے یہ ہمت کر لی، جس دن تم نے یہ جرأت کر لی، جس دن تم نے یہ بہادری کا کام کر لیا، اس دن یہ خود بخود انقلاب اس نشے کے خلاف برپا ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو، جو قوم برائی سے نہیں رکتی اور برائی سے لوگوں کو روکتی بھی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ان پر آ کر رہتا ہے۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ قرآن نے کیا، کیا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس تورات تھی، جن کے پاس موسیٰ جیسے نبی تھے، جن کے پاس داؤد علیہ السلام جیسا رسول اور بادشاہ تھا، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت بھیجی، وغضب اللہ او غضب علیہ، اور اللہ ان پر غصے ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر و بندر بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ۔ میں چند سال پہلے مولانا واصل صاحب کے گاؤں میں بھی گیا تھا، اور آج آپ کے جلسے کی برکت سے حضرت سے وصال ہو گیا اور ملاقات ہو گئی، ورنہ یہ تو وصال کی بڑی دیوار کھینچے ہوئے تھے کہ وہی شخص سے اب کیا ملے، یہ تو تہاڑ کا پانی پی کے آ گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن جوڑنے کے لیے ہے، مرکزیت کے لیے ہے۔ میں یاد کرتا رہا، مولانا واصل کہاں ہیں؟ بھورا گاؤں کے رہنے والے۔ مولانا ناظم کہاں ہیں؟ خرگان کے رہنے والے۔ آج تمہاری برکت سے یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب میں خرگان آیا اور میں نے ہندوستان کے گلی کوچوں میں اس خرگان گاؤں کا تذکرہ کیا کہ اسی ہندوستان میں کرانے کے پڑوس میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کوئی ڈی جے نہیں بجا سکتا، جہاں کوئی اپنی کار میں گانے نہیں بجا سکتا، جہاں کوئی نوجوان اپنے ٹریکٹر پر ڈیک لگا کر کے گاؤں میں گانا بجاتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ دنیا کی وہ دوسری قومیں جن کی فطرت میں شراب، جن کی طبیعت میں شراب، جن کی محفلوں میں شراب، جن کے گھروں میں شراب، جو نشہ کرتے تھے، وہ قومیں آج شراب سے دور ہو کر قلم اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں، تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی قوم کو آگے لے جا رہے ہیں۔ آج کی بات نہیں کر رہا، جب کانگریس کا زمانہ تھا 2014 سے پہلے کا، اس وقت جسٹس راجندر سچر نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جسے سچر کمیٹی کی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی اس رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان 70 سالوں میں یہاں کا مسلمان اس منزل پر پہنچ گیا ہے، اس پائیدان پر پہنچ گیا ہے، اس نچلے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ آج اس کی حیثیت دلیتوں سے بھی بدتر نہیں ہے۔ کس نے کیا ہے یہ ہم نے خود کیا ہے۔ کسی شاعر نے تو اسے دوسرے انداز میں کہا، یہ میرے عہد کے بچوں کو کیا ہوا لوگوں، کھلونا بیچ کر چاقو خرید لائے ہیں۔ میں اسے ترمیم کر کے کہتا ہوں، یہ میرے عہد کے بچوں کو کیا ہوا لوگوں، کھلونا بیچ کر اسمیک خرید لائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ایریوں میں رہیں اور مسلمان محلوں میں رہیں۔ چوہان بانگر، جعفر آباد، سیلم پور، موج پور، ویلکم، یہ ایک زمانے سے میں وہاں رہ رہا ہوں، لیکن آپ گلیوں سے گزرو،
گلیوں سے گزرو تو خون کے آنسو بہاتے ہوئے جاؤ، اگر اپنے بستر پر جاؤ تو چادر اوڑھ کر روتے رہو۔ یہ کس کے لال اور کس کے لخت جگر ہیں، یہ کس کے بیٹے اور کس کے شہزادے ہیں، یہ کس قوم کے ماننے والے ہیں جو کوئی نشے میں یہاں جھول رہا ہے، کوئی نشے میں وہاں جھول رہا ہے، کوئی موبائل پر پوری رات بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف حال ہماری غربت کا یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے پاس مکانات نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے لیے لکڑی کا ایک کیواڑ تک میسر نہیں ہے، شوہر بیمار ہے تو بیوی کے پاس بچوں کو پالنے کے لیے چند ٹکے اور چند سکے نہیں ہیں۔ آبرو بک جائے تو کیا ہو، آبرو لٹ جائے تو کیا ہو، یہ حالات جو تم دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کے نہیں، ہمارے اپنے پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اس بے حیائی کے کاموں سے باز آ جاؤ نوجوانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، وہ محتاج عربوں کا نہیں ہے۔ پھر ہم یہاں سے آج ایک پیغام دے رہے ہیں عربوں، اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ یہ پیٹرول ہمیشہ تمہارے یہاں رہے گا۔ اللہ نے کہا ہے قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کے چشموں کو نیچے لے جائے۔ تم میں سے کون ہے جو ان پانی کے چشموں کو اوپر لے آئے؟ اے ظلم کا ساتھ دینے والوں، اے ظالموں کی قطار میں کھڑے ہونے والوں، اے ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر فلسطین کی سرزمین پر نہ جانے والوں اور امریکہ کے صدر کو 34,000 کروڑ کا ایک ہوائی جہاز وقف کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ وہ حدیث قدسی تمہیں یاد نہیں ہے، تمہیں یاد نہیں ہے تو ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ تمہیں یاد دلائیں گے، اس مدرسے میں پڑھنے والے تمہیں یاد دلائیں گے، ہمارے علماء گڑھی دولت پور میں مدرسہ چلانے والے مولانا عاقل صاحب تمہیں یاد دلائیں گے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا میدان قیامت بپا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر یہ کہے گا اے برا اور برا، میں بھوکا تھا، میں نے کھانا تجھ سے مانگا لیکن تو مجھے کھانا کھلانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہے گا اے رب بھوک سے تیرا کیا تعلق، تو تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کو کھلانے والا تو بھوکا۔ اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں ایک بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو رخ پھیر کر کے چلا گیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا تھا مجھے اللہ رب العالمین کو کھانا کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ یہی ایک اور سے کہے گا میں پیاسا تھا، تو پانی دینے نہیں آیا، پیاس کے وقت میں نے پانی مانگا تھا۔ کہے گا اللہ تو دنیا میں کہاں نظر آ سکتا تھا؟ لا تدرک الابصار وہو یدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اے مولا تو نے کب پانی مانگا تھا؟ اللہ کہے گا فلاں دن چوراہے پر کھڑا ہوا، ایک شخص سے پانی مانگ رہا تھا، تیرے پڑوس میں پانی مانگ رہا تھا، ایک گرمی میں دھوپ سے اٹھ کر کے ایک بندہ تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اسے انکار نہیں کیا، تو نے مجھ سے انکار کیا ہے۔ یہی بات اللہ ایک بیمار کے بارے میں کہے گا اے بتاؤ یہاں بیٹھنے والے مسلمانوں، کیا فلسطین کی سرزمین پر بھوکے فریاد نہیں کر رہے؟ کیا وہاں پیاسے بچے فریاد نہیں کر رہے؟ کیا وہاں بیمار اور زخمی فریاد نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کھڑا کرے گا انتباہ، ہمیں بھی کھڑا کرے گا۔ وہاں کی ذمہ داری نہیں تو یہاں کی بھی تو ہم پر ذمہ داری ہے۔ آؤ آج طے کرو، ورنہ یہ جلسہ ادھورا اور ناکام ہے۔ اگر آج اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی نوجوانوں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی کوئی آگ کا بگولا لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی جب ہم اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کے احکامات کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی شکل میں سزا دے۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک۔ ہم ظلم کریں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ تو اللہ پھر ہم پر کسی ظالم کو مسلط کرے۔ توبہ کریں۔ نوجوانوں تمہارا کردار بہت ہے، تم اٹھو اور معاشرے کو اپنے صحیح کر لو۔
صحیح کرو اس معاشرے کو. تمہارے چہروں سے نظر آنا چاہیے کہ تم محمد کے غلام ہو. تمہارے نکاح کی محفلوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ محمد کے غلام کا نکاح ہے. اے بیٹیوں، تمہارے چہروں سے، تمہارے سروں سے، تمہارے دوپٹوں سے، تمہارے پردوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمانوں کی بیٹیاں ہو. جس طرح تمہاری مسجد جو اندر نماز پڑھ کر آیا ہوں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمہاری عبادت گاہ ہے. اسی طرح تمہارے جسم، تمہارے لباس، تمہارے کپڑے، تمہاری محفلیں اور تمہارے نکاح اور تمہارے طریقوں سے چھلکنا چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکمراں تمہارا کون ہے. نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکمراں فرعون ہے، لیکن بنی اسرائیل توحید پر قائم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں موسیٰ جیسا کلیم اللہ نصیب فرماتا ہے اور آیات بینات اس کو دی جاتی ہے اور اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملتی ہے. سمندر ٹکڑے ہوتا ہے، پھٹتا ہے اور وادی تیہ میں یہ قوم پہنچ جاتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اہل ایمان پر کہ حکمراں کون ہے. حکمراں نمرود وقت ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، مگر سارے گھٹاؤں کو چلتا ہوا، بادلوں کو جس طرح چاند چلتا ہوا باہر نکلتا ہے، سورج اندھیروں کو کافور کرتا ہوا دمکتا ہے، اس طرح آزر کا بیٹا ابراہیم نکلا. اس نے پرواہ نہیں کی کہ کون ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. لہذا ابراہیم نے نمرود کی بادشاہت کے نیچے علم توحید بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول کیا. یہ واقعات قرآن کریم یوں ہی بیان نہیں کر رہا. قوم عاد طاقتور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود کو وہاں بھیجتا ہے دعوت کے لیے. قوم سمود بہت قوت والی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے ان میں دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے. تم جس خطے پر ہو، 1945 اور کے بعد دنیا کی تقسیم ہو گئی ہے. 1947 اور 48 کے بعد دنیا ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. لہذا کل انبیاء کرام ایک خاص قوم کے پاس جاتے تھے، خاص خطے کے پاس جاتے تھے، خاص علاقے کے پاس جاتے تھے اور ایک خاص قبیلے کو دعوت دیا کرتے تھے. آج وہ ذمہ داریاں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہیں. شامیوں پر شام کی ذمہ داری ہے، عراقیوں پر عراق کی ذمہ داری ہے، افغانیوں پر افغان کی ذمہ داری ہے. دنیا جب اقوام متحدہ کے جھنڈے کے نیچے آ گئی ہے تو ذمہ داریاں بٹ گئی ہیں، بارڈر تقسیم ہو گئے ہیں، کنٹرول لائن بن چکی ہے. تمہارے حصے میں بہت بڑا علاقہ آیا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور مغربی بنگال سے لے کر کے بمبئی کے ساحل تک، سمندر سے ساحل تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہاں اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بھی اقدام کرو، انسانیت کی فلاح کے لیے بھی اقدام کرو. اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس طبقے کی مدد کرو جس کی آنکھ میں آنسو. بس آخری بات کیا ہے، ان دلوں کو نرم کر لو، فریادوں کو سننے کے لیے کانوں کو متوجہ کر دو. بس ایک کل کا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر. کل مجھے تفسیر کرنے کے مقام پر جانا تھا. میں جعفر آباد میں اسٹیشن پر آیا. جیسے ہی لفٹ سے اوپر چڑھا، 3 نوجوان مسلم اور بھی اس لفٹ میں تھے. پہلے انہوں نے مجھے سلام کیا میری گاڑی کو بھی دیکھ کر. جیسے ہی میں باہر نکلا تو اس وقت ایک عورت کھڑی تھی وہاں. اس نے پہلے ان 3 نوجوانوں کو، حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کے آتے انشاءاللہ مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے اور کر ہی چکا ہوں. بس حضرت ہی کا مجھے انتظار کرا. آپ حضرات اسی طرح بیٹھیں گے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ہم سب کے بڑے نائب امیر شریعت حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. آپ کے والد محترم کا اس بستی سے خصوصی تعلق تھا اور اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت والا تشریف لائے ہیں. ان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دعوتی فریضہ سمجھتے ہوئے بھی حضرت تشریف لے جاتے ہیں اجلاس میں، اور الحمدللہ انہی کی دعاؤں کی ہمیں ایسے موقعوں پر ضرورت ہے. تو میں اس واقعے کو بس کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں.
اس عورت نے آواز دی ان نوجوانوں کو کہ بھیا ذرا سننا، لیکن وہ نوجوان انسنے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی سی ہے، 2 تھیلیاں اس کی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا جی، کہہ لیں کہ مجھے سرائے کالے خان تک جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 40 روپے کا ٹکٹ ہے، مجھے کوئی ٹکٹ نہیں۔ وہ تینوں چلے گئے جیسے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے میں اگر میں بھی چلا جاتا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہتا؟ میں نے کہا ماں میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، دیکھو ٹکٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ کہنے لگی چلو ٹکٹ دلوا دو مجھے۔ میں اندر گیا، 500 کا میں نے نوٹ دیا، وہ بیچاری انتظار میں کھڑی رہی، 50 روپے کا اس نے ٹکٹ دیا۔ ٹکٹ دے کر میں نے پوچھا کہ تمہیں لگانا آتا ہے؟ کاغذ کی پرچی، اس نے کہا ہاں میں لگا دوں گی۔ باہر نکلی، پھر مجھے خیال آیا کہ جب جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو آخر وہاں سے گھر تک یہ جس مقام تک جانا ہے وہ کیسے ہی پہنچے گی؟ میں نے 200 روپے اس ماں کے ہاتھ میں رکھے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں سے بڑبڑا کر نہ جانے کون سی دعا دی ہوگی، کاش وہ دعا ہمیں لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لمحوں کے لیے تو ان نوجوانوں نے سمجھ لیا کہ کوئی مانگنے والی ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہم یہ سوچیں اس مقام پر ہماری کوئی ماں بھی تو ہو سکتی ہے، ہماری کوئی بہن بھی تو ہو سکتی ہے، ہمارے پاس سے کیا جائے گا؟ لیکن اس رب نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے، سنو نوجوانوں، اس اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دیتا ہے۔ میں تفسیر کر کے نپٹا، ایک صاحب نے مجھ سے مسافہ کیا، مسافے میں کچھ نوٹ دیے، میں سمجھا شاید 200 روپے ہیں، میں نے اس پہ 250 روپے خرچ کیے تھے۔ میں نے آگے نکل کر جو نوٹوں کو دیکھا تو دونوں 500 روپے کے 1000 روپے تھے۔ میرے رب نے آدھے گھنٹے کی مہلت کے بعد ہی یہ بتا دیا کہ میرا قول سچا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میں سچوں کا سچا ہوں۔ اگر میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم غریبوں پر خرچ کرو تو تمہارا رب تمہیں 10 گنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کا منظر مجھے دکھایا، یاد کرتا ہوں ضرور۔ بس میرے نوجوانوں یہی آپ سے کہا، یہ کرنا سیکھ لو، بس تمہاری ذمہ داری ہے، انسانیت کا ہاتھ تھامو، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم کا پرمغز خطاب ہم تمام سامعین بہت ہی توجہ کے ساتھ حضرت کی ایک بات کو سن رہے تھے۔ بڑے ہی کام کی باتیں حضرت